ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ پاکستان کی مدر ٹریسا ڈاکٹر رتفاؤ کی پہلی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر رتفاؤ جو دنیا بھر میں محبت اور امن کی خواہاں تھی نے 50 سال تک پاکستان میں دکھی انسانیت کی خدمت کی۔ رتفاؤ جو جرمن شہری تھیں 31 سال کی عمر میں پاکستان آئیں اور پھر یہیں کی ہو کر رہ گئیں۔ رتفاؤ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھی۔ جب اپنے وزٹ کے دوران انہوں نے کراچی میں ایک کوڑ کے مریضوں کی بستی میں لوگوں کی حالت دیکھی تو وہ بہت دل برداشتہ ہوئیں، اور تبھی سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ یہیں رہ کر اب ساری زندگی انہی لوگوں کی خدمت کریں گی۔ کوڑ ایک اچھوت مرض ہے جس میں انسان کے جسم میں پی پڑ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کا گوشت ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگتا ہے۔ کوڑی کے جسم سے شدید بو بھی آتی ہے۔ کوڑی اپنے اعضاء کو بچانے کے لیے ہاتھوں، ٹانگوں اور منہ کو کپڑے کی بڑی بڑی پٹیوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ کوڑ ایک لا علاج مرض ہے۔ پاکستان میں 1960 تک کوڑ کے ہزاروں مریض موجود تھے۔ یہ مرض تیزی سے پھیل بھی رہا تھا۔ ملک کے مختلف مخیر حضرات نے کوڑیوں کے لیے شہروں سے باہر رہائش گاہیں تعمیر کرا دی تھیں۔ یہ رہائش گاہیں کوڑی کے احاطے کہلاتی تھیں۔ لوگ آنکھ، منہ اور ناک لپیٹ کر ان احاطوں کے قریب سے گزرتے تھے۔ لوگ مریضوں کے لیے کھانا دیواروں کے باہر سے اندر پھینک دیتے تھے اور یہ بیچارے مٹی اور کیچڑ میں لتھڑی ہوئی روٹیاں جھاڑ کر کھا لیتے تھے۔ ملک کے قریباً تمام شہروں میں کوڑی احاطے تھے۔ ڈاکٹر رتفاؤ نے کراچی ریلوے اسٹیشن کے پیچھے میکلوڈ روڈ کوڑیوں کی بستی میں چھوٹے سے فری کلینک کا آغاز کیا جو ایک جھونپڑی میں قائم کیا گیا تھا۔ میری ایڈلٹ لٹریسی سینٹر کے نام سے قائم ہونے والا یہ شفاخانہ کوڑ کے مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے لواحقین کی مدد بھی کرتا تھا۔ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر 1963 میں ایک باقاعدہ کلینک خریدا گیا جہاں کراچی ہی نہیں پورے پاکستان بلکہ افغانستان سے آنے والے کوڑیوں کا علاج کیا جانے لگا۔ کام میں اضافے کے بعد کراچی کے دوسرے علاقوں میں بھی چھوٹے چھوٹے کلینک قائم کیے گئے اور ان کے لیے عملے کو تربیت بھی ڈاکٹر رتفاؤ نے ہی دی۔ کوڑ کے مرض پر قابو پانے کے لیے ڈاکٹر رتفاؤ نے پاکستان کے دورے افتادہ علاقوں کے دورے بھی کیے اور وہاں بھی طبی عملے کو تربیت دی۔ پاکستان میں کوڑ کے مرض پر قابو پانے کے لیے انہوں نے پاکستان کے علاوہ جرمنی سے بھی بیش بہا عطیات جمع کیے اور کراچی کے علاوہ راولپنڈی میں بھی کئی اسپتالوں میں لیپریسی ٹریٹمنٹ سینٹر قائم کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نیشنل لیپریسی کنٹرول پروگرام ترتیب دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر رتفاؤ نے اپنی پوری زندگی پاکستان ایک پرائے ملک کے لیے وقف کر دی، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا اختتام بھی پاکستان میں ہی ہوا۔ اب پاکستان کا بھی فرض بنتا تھا کہ محسن پاکستان ڈاکٹر رتفاؤ کے لیے کچھ کرے۔ تب پاکستان نے بھی اپنا فرض نبھایا اور ڈاکٹر رتفاؤ کو کئی سرکاری اعلیٰ انعامات سے نوازا۔ رتفاؤ کو مرنے کے بعد حکومت پاکستان نے اسٹیٹ فنرل دیا جس میں صدر پاکستان ممنون حسین سمیت کئی بڑی اور اہم شخصیات نے شرکت کی جسے پوری دنیا کے میڈیا نے کور کیا۔ پاکستان کے اس قدم سے پوری دنیا میں پاکستان کا اچھا امیج دنیا بھر میں گیا۔